بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 7 صورتیں لیے ہوئے 27ویں پارے میں آپ کے سامنے ہوں، اور آج کہ اس 27ویں پارے میں جن صورتوں کا ہم خلاصہ دیکھیں گے ان صورتوں میں 6 صورتیں مکی صورتیں ہیں، جن میں سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ واقعہ اور پھر سورہ حدید شامل ہیں، جبکہ ایک واحد جو مدنی سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ رحمان ہے، جس کا ذکر ہم کریں گے۔ سب سے پہلے مکی صورتوں کا، جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ مکی صورتیں زیادہ تر عقائد پر جو ہے وہ گفتگو کرتی ہیں، عقائد کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتی ہیں۔ یہاں پر بھی آپ کو عقائد پر ہی بحث ملے گی، اور جس عقیدے پر سب سے زیادہ بیان ملے گا تمام صورتوں میں وہ ہے عقیدہ آخرت۔ آپ سورہ ذاریات لے لیجئے، آپ سورہ طور لے لیجئے، آپ سورہ قمر کا ذکر کر لیجئے، سب کے سب میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حالات، قیامت کے حالات کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور قیامت کے دن جو حالات پیش آئیں گے لوگوں کے ساتھ اس کا بیان ہے۔ پھر ایک اور چیز جو کثرت کے ساتھ آپ کو یہاں ملے گی وہ دیکھ لیجئے، وہ ہے قصص الانبیاء، انبیاء کا نام لے لے کر ان کی قوموں کے قصے بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت دی ہے، اور یہ نصیحت یوں ہی نہیں دے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے گا، اگر ہم سورہ ذاریات کی بات کریں تو اس میں مختلف پیغمبروں کے قصے بیان فرما کر یہ کہا گیا جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ سزا کا مستحق ٹھہرتا رہا ہے، تم بھی اگر اللہ کے نافرمان رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا تمہارا مقدر ہوگی، دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی یہ تمہارا مقدر ٹھہریں گے۔ پھر اگر میں سورہ طور کا ذکر کروں تو ابتدائی حصے میں ہی آخرت کا بیان، اگر سورہ نجم کا ذکر کروں تو اس میں اس کے 38ویں اور 39ویں آیت میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا ذکر فرما کر یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لو، پہلے انبیاء کرام میں بھی جو شخص جو کام کرتا رہا اس کے مطابق انجام اسے ملتا رہا، نیک عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور رحمت ملتی رہی، لیکن اگر اللہ کا نافرمان ہوا تو پھر سزا جو ہے اس کے اوپر نازل ہوئی، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم کی آیت نمبر 38 اور 39 میں فرماتے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، سن لو کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور بے شک انسان کے لیے وہی ہوگا جس کے لیے وہ خود کوشش کرے گا۔ آپ نیک اعمال کی کوشش کریں گے، اللہ کے ہاں آخرت کا اجر پانے کے لیے جو ہے وہ اپنی توانائی صرف کریں گے تو یقینی طور پر آپ کے لیے وہ راہیں آسان ہوں گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پہلو تہی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور بھاگے تو پھر جہنم کا عذاب جو ہے وہ مقدر ٹھہرے گا۔ سورہ طور کے جو ہے دوسرے اور تیسرے رکوع کی بات کروں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منکرین رسالت جو ہیں ان کو جو ہے وہ دلائل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں جن کو پڑھ کے تم کہتے ہو یہ نبی سچ نہیں کہہ رہا؟ کیا
تمہاری پہلی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ خود سے گھڑ کے لایا ہے؟ کیا یہ کاہن ہے؟ کیا یہ جادوگر ہے؟ کیا یہ شاعر ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی باتیں ہیں جس کے ساتھ تم ثابت کر سکو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ؟ نہیں تو لاؤ سامنے ایک صورت ہی ایسی بنا کے دکھا دو، اور اگر نہیں تو پھر جان لو آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فذکر، اے نبی نصیحت فرما دیجئے آپ ان کو، فما انت بنعمت ربک کاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کی مہربانی سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے ہیں کہ بہکی بہکی باتیں کریں۔ آگے ذکر کروں تو پھر سورہ قمر جو ہے وہ اس میں بھی قیامت کے حالات کے ساتھ ساتھ قصص الانبیاء جو ہے وہ موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور ان سب کے واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں، 22 میں، 32 میں، 40 میں ایک بات ہی فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ کہہ کر اللہ نے اشارتاً یہ بات بھی فرما دی کہ انبیاء کے قصے، یہ ایام اللہ جو گزرے دن ہیں ان کے واقعات بے مقصد بے سود تمہارے سامنے نہیں رکھے جاتے، یہ تمہاری نصیحت کے لیے، یہ عبرت کے لیے ہیں تمہارے، اور اگر تم نصیحت حاصل کرو تو اس قرآن سے بڑھ کر آسان کتاب کوئی نہیں جو تمہیں یہ نصیحت کی باتیں بتائے۔ سورہ نجم کے ابتدائی حصے میں ایک اہم واقعہ بھی ہے، اور وہ واقعہ ہے معراج کا واقعہ۔ سورہ نجم کے بالکل ابتدا میں، ابتدائی اس کی 18 آیات جو ہیں 1 سے 18 تک آیات، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى۔ یہ ساری باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اس کے شروع میں کہ ستاروں کی قسم کھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو بیان فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، جس کا ذکر بنی اسرائیل سورہ کی پہلی آیت میں تھا، اور یہاں سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں آسمانی معراج کا ذکر ہے کہ تم شک کرتے ہو اس بات پر جو نبی تمہیں بتا رہا ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کر کے آیا، جنت جہنم کا ملاحظہ کر کے آیا، اللہ سے ہم کلام ہو کر آیا، تو یاد رکھو یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ تو تم سے وہ کچھ کہتا ہے جو ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما ینطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحى، یہ تو وہ کچھ کہتا ہے جو ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑھ جاؤں اس معراج کے واقعے کے بعد تو آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ واقعہ جو ہے وہ موجود، میں نے جان بوجھ کر سورہ رحمان کو ابھی جو ہے وہ ایک طرف رکھا ہے کیونکہ وہ واحد مدنی صورت ہے، تو اس کا ذکر میں بعد میں کر لوں گا۔ پہلے سورہ واقعہ جو مکی سورہ مبارکہ ہی ہے، یہاں بھی سب سے بڑا ذکر آخرت کا، قیامت کے دن کا ہے کہ وہ آ کر رہے گا دن، وہ واقع ہونے والا دن واقعہ ہو کر رہے گا، اور واقع ہوگا جب تب کوئی دیکھنے والی نگاہ اسے جھٹلا نہیں سکے گی، اور وہ دن ایسا ہوگا جو کسی کو رفتوں بلندیوں سے نواز دے گا اور کسی کو پستیوں کے غاروں میں رسوا کر دے گا۔ اور اس دن پھر انسان، اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی موجود کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اس دن تم انسانوں کے تین گروہ ہوں گے۔ وہ 3 گروہ کون سے ہوں گے؟ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، اور ابھی تمہیں معلوم نہیں وہ دائیں ہاتھ والے کون ہوں گے۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، اور ابھی یہ بھی تمہیں معلوم نہیں وہ کون ہوں گے۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے ایمان میں اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے والوں میں سبقت لے جانے والے، اولئک المقربون، یہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہوں گے۔ پھر ان قربت والوں کو کیا نعمتیں ملیں گی اس کا بیان ہے۔
جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کامیاب ہونے والے ہوں گے، انہیں کیا انعامات ملیں گے اس کا بیان ہے، اور پھر بائیں ہاتھ والے جو ناکام ہونے والے ہوں گے اللہ کے ہاں ان کا بھی بیان کہ وہ کس طرح عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس کا ہی خلاصہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ واقعہ کی اختتامی آیات میں چل کر پھر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 94 تک 94 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، جو کوئی اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوا، سابقون السابقون میں سے ہوا، تو وہ تو راحتوں میں اور خوشبوؤں میں ہوں گے، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر کوئی دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو پھر بھی فَسَلَامٌ لَكَ من اصحاب الیمین، تو اے نبی تیرے لیے سلامتی کا ہی پیغام ہے ان کی طرف سے بھی، وہ بھی کسی طرح کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ لیکن وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والا گمراہ ہونے والا ہوا، ان میں سے ہوا کوئی، تو پھر فَنُزُلٌ، تو پھر اس کی مہمان نوازی ہوگی، پھر اس کی آؤ بگت ہوگی، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس کا ٹھکانہ ہے پھر اسے داخل کیا جائے گا، پھر اسے پھینکا جائے گا پھر جہنم میں، آگ میں۔ پھر اس سے آگے آخری سورہ مبارکہ 27ویں پارے کی سورہ حدید ہے۔ حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 25 میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے لوہے کو بھی نازل فرمایا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بڑی سختی کا سامان اور کئی دوسرے فائدے ہیں۔ دیکھیے تمام اسلحہ تقریباً اسی سے بنتا ہے، تلوار ہو، زریں ہوں، نیزے بھالے ہوں، بندوقیں ہوں، کارتوس ہوں، گولیاں ہوں، لوہے کا استعمال ہی، زرہوں میں لوہے کا استعمال ہی، کئی اور فوائد۔ آج چھوٹی سے چھوٹی شے، سوئی سے لے کر بڑے سے بڑے بحری جہاز تک میں لوہے کا استعمال ہے، انسانی فوائد۔ اسی بنا پر آج دنیا میں آئرن انڈسٹری ایک الگ جو ہے صنعت کے طور پر موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی حصے میں پہلے رکوع میں، دوسرے رکوع میں اپنی صفات کا یعنی صفات الہیہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ جیسا صفات کے حوالے سے بھی کوئی اور نہیں۔ پھر آیت نمبر 20 میں اس دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یاد رکھ لو یہ دنیا کھیل تماشے، زینت و زیبائش، باہمی غرور و تکبر، فخر اور ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں آگے بڑھنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس سے دل نہ لگانا۔ لیکن کیا ایسا دل نہ لگانا کہ دنیا میں جو تمہارے حقوق و فرائض ہیں اس سے ہی جو ہے تم پہلو تہی کر جاؤ، بالکل کنارہ کر جاؤ؟ نہیں، وہ دیکھیے آیت نمبر 27 میں بھی اللہ نے فرما دیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ یہ جو رہبانیت دنیا کو چھوڑ کے کنارہ کش ہو جانا اور دنیا سے اپنے جو حقوق و فرائض ہیں ان سے غفلت برتنا، تو اللہ نے اس کا کبھی جو ہے وہ تمہیں حکم نہیں دیا۔ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ان پر فرض ہی نہیں کیا تھا۔ درمیانی راہ کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ دنیا سے کنارہ کش ہو جانا ہے بالکل، نہ دنیا سے دل ہی لگا لینا ہے۔ دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو یا پردیسی ہو۔ پردیس میں جا کے دل نہیں لگایا جاتا، مسافر کہیں رستے میں ٹھہر کر مستقل قیام نہیں کرتا، اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے، اور ہماری منزل آخرت کی منزل ہے، ہماری منزل جو ہے وہ جنت ہے، اس کے رستے کی طرف ہمیں لپکنا اور اس کی طرف ہم نے جانا ہے۔ یہاں ٹھہر کر میں ایک بات اور آپ تک پہنچا دوں، سورہ زاریات جہاں سے آج شروعات ہوتی ہے، وہاں
آیت نمبر 56 میں ہماری تخلیق کا اللہ نے مقصد، جو میں ابھی کہہ رہا تھا، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، وہ مقصد اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں، کہ ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جو گردن اللہ کے حضور نہیں جھکتی وہ اتار پھینک دینی چاہیے، اس کا کوئی پھر ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اب میں نے ایک سورہ مبارکہ جو دانستہ طور پہ چھوڑی تھی، سورہ رحمان۔ سورہ رحمان مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ مدنی سورہ مبارکہ ہونے کے ناطے اس کے اندر عقائد کا ذکر بھی ہے، اس کے اندر عبادات کا ذکر بھی ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کو نام دیا جاتا ہے عروس القرآن، کہ جیسے کسی کی دلہن ہوتی ہے، قرآن کی دلہن، قرآن کی سجی ہوئی سورت سورہ رحمان ہے۔ میں پہنچا دوں آپ تک۔ ظاہر ایک عورت سجتی سنورتی ہے، زیورات سے آراستہ ہوتی ہے تو پھر کہلاتی ہے دلہن۔ اللہ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو، اپنی جنت کو جن نعمتوں کے ساتھ سجایا ہے، انسان کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کر وہ نعمتیں گنوائی ہیں، اور جو جنت میں اسے نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں کا بھی ذکر، اور جہنمی جن نعمتوں سے محروم رہے گا ان نعمتوں کا بھی ذکر۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار ان نعمتوں کو بیان جب فرماتے ہیں تو یہ بھی پھر قرآن کی نعمتوں سے سجی ایک صورت نظر آتی ہے، اس لیے اسے عروس القرآن، قرآن کی دلہن کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گا بار بار اس سورہ مبارکہ میں ایک ہی لفظ کی تکرار آپ کو ملے گی ہر چند آیات کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ طرح طرح کی نعمتیں بیان فرما کر ہماری توجہ دلاتا ہے ان نعمتوں کی طرف۔ جیسے میں پہلے گزارش کرتا رہا ہوں کہ تذکیر بھی آلاء اللہ، اللہ اپنی نعمتوں کے ذریعے بھی ہمیں نصیحتیں کرتا ہے، اور وہی نصیحتیں اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ ایک آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب کبھی میں یہ سورہ مبارکہ کھولتا ہوں، اس کی ابتدائی 4 آیات دیکھتا ہوں تو اس میں یقین مانیے ذہن کو محصور کر لینے والی، ذہن پر حاوی ہو جانے والی وہ آیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کبھی غور تو کیجئے اس پر، کائنات کی سب سے عظیم ہستی اللہ رحمان، پہلی آیت میں اس کا بیان، دوسری آیت کہ کیا قرآن کی تعلیم اس نے دی، الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم اس نے دی ہے۔ ساری کائنات میں، دنیا جہان کی کتابوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ الہامی کتاب قرآن، پہلے سب سے اعلیٰ و عرفہ، سب سے برتر ذات قرآن جو ہے اللہ رحمان، پھر سب سے عظیم کتاب قرآن، اور تیسری آیت خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق انسان، اور پھر انسان کی جو خصلتیں اور خصوصیات ہیں ان میں سب سے عظیم جو خصوصیت وہ اس کی گفتار، اس کی زبان، اس کی باتیں، علمہ البیان، اللہ نے اسے تعلیم دی، سکھایا بولنا بھی، بیان بھی۔ آپ دیکھیے ان کا ایک ربط ہے، ایک مقصد ہے۔ سب سے عظیم ہستی اللہ نے، رحمان نے قرآن کے ذریعے تعلیم دی انسان کو، جو سب سے عظیم مخلوق ہے، اور اب اس کا سب سے عظیم وصف یہ ہوگا، اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جب اس تک حق بات پہنچ گئی، اللہ کا پیغام پہنچ گیا، قرآن پہنچ گیا، تو اپنی زبان سے اس حق بات کو آگے پہنچانا، بیان کرنا، یہ اب اس پر بھی لازم ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔